18 سالوں تک ایک موذی بیماری میں مبتلا رہنے کے باوجود آپ علیہ السلام نے اپنی زبان سے اف تک نہ کہا۔ آپ علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا، لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ علیہ السلام پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ پھر آپ علیہ السلام نے کیسے صبر کیا؟ یہ عظیم اور صابر و شاکر نبی کون تھے؟ آپ علیہ السلام کو ایسی کون سی موذی بیماری نے آن گھیرا کہ لوگ بھی آپ علیہ السلام سے دور بھاگنے لگے؟ کیا آزمائشیں صرف گناہ گاروں پر ہی آتی ہیں؟ یہ سب آج کی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے۔ پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم، اسلام وتھ کوثر صدیقی کے ساتھ میں ہوں کوثر۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کا نام تورات میں جوب ہے اور عبرانی نام اوب تھا۔ آپ علیہ السلام عرب کے شمال میں بصرہ نامی بستی میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام اموس تھا، جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت اور نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا تھا اور قبیلے کا سردار بھی بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں مویشی عطا فرمائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ سینکڑوں کی تعداد میں نوکر چاکر بھی عطا فرمائے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ملکیت میں بے شمار کھیت اور بے شمار باغات موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نہایت ہی سخاوت پسند تھے، نہایت سخی تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، ضرورت مندوں کا خیال رکھا کرتے تھے، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کا ذمہ بھی اپنے سر لے رکھا تھا، اور عام طور پر لنگر کھلانا بھی آپ علیہ السلام کا پسندیدہ عمل تھا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی کا نام رحمہ یا لیا تھا، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ آپ علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو بت پرستی سے روکتے تھے، شرک اور برے اعمال سے باز رہنے کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو دین ابراہیمی کی تعلیم دیا کرتے تھے اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو ملنے والی نعمتوں کی وجہ سے آپ علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف رہتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک روز فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کی اطاعت گزاری، عاجزی اور فرمانبرداری کی تعریف کر رہے تھے۔ اس پر ابلیس مردود نے دعوے سے کہا کہ اللہ نے ایوب علیہ السلام پر انعام و اکرام کی بارش کی ہے، اس وجہ سے وہ نیک اور شکر گزار ہے۔ اگر اللہ اس پر مصیبت نازل کر دے تو وہ شکر ادا نہیں کرے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کو آزمانے کا حکم فرمایا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر مشکلات آنا سٹارٹ ہو گئی۔ غلے کے گوداموں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کا سب مال جل کر راکھ بن گیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے۔ پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ڈاکوؤں نے آپ علیہ السلام کے غلاموں کو مار کر سب مال و مویشی بھی لوٹ لیا۔ یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام تر جمع پونجی برباد ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے آپ علیہ السلام نے صبر کیا۔ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی اولادیں ایک مکان میں بیٹھے کھانا تناول فرما رہے تھے تو اچانک مکان کی چھت گر گئی اور وہ سب اسی جگہ انتقال فرما گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اب نہ گھر تھا، نہ اولادیں، نہ مال اور نہ ہی مویشی، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ بار بار ایسے واقعات اور ان تباہیوں سے لوگ حواس کھو گئے، لیکن آپ علیہ السلام کی مبارک روشن پیشانی پر ایک شکن بھی نہ آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے پیروکار اور قوم کے افراد ان مصیبتوں پر اکٹھے ہو کر افسوس کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور برہنہ ہی دنیا سے جاؤں گا۔ یا اللہ، آپ نے مجھے یہ سب کچھ دیا تھا اور آپ ہی نے اپنی امانت واپس لے لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سب کچھ تو ختم ہو چکا تھا، لیکن آزمائش ابھی باقی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بدن میں خارش محسوس کی۔ آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خارش موذی بیماری میں تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کے پیروں کے تلووں سے لے کر سر کی کھال تک سارے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے، جو کہ انتہائی تکلیف دہ تھے، جن سے ٹیس سے اٹھنے پر آپ علیہ السلام درد سے بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام راکھ پر بیٹھے رہتے اور راکھ کو جسم پر ڈالتے رہتے تھے۔ اس بیماری کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے عزیز اور رشتہ دار آپ علیہ السلام سے قطع تعلق ہو گئے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کے پاس آنا جانا بند کر دیا۔ اس مشکل وقت میں صرف ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس تھا اور وہ تھی آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ نے آپ علیہ السلام کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔
آپ گھر کے اخراجات محنت مزدوری کر کے پوری کرتی رہی اور اپنے بیمار شوہر کی بھی ساتھ ساتھ خوب خدمت کرتی، لیکن بیماری دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اسی دوران ایک دن شیطان ایک طبیب کی شکل و صورت میں آپ علیہ السلام کی اہلیہ کے پاس آیا۔ انہوں نے اس سے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا، میں ان کا علاج کر دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی ہے، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ نے آپ علیہ السلام کو اس طبیب کے متعلق آگاہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ مجھ کو شفا دے تو میں تجھ کو 100 کنچیاں ماروں گا، کیونکہ تو اس کی باتوں میں آ گئی۔ آپ علیہ السلام کو بہت رنج ہوا کہ میری بیماری کی وجہ سے شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھ گیا ہے کہ اس نے میری ہی بیوی سے ایسے کفریہ کلمات کہلوانے چاہے جو کفر و شرک کے الفاظ ہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا، آپ علیہ السلام کی تکلیف بڑھتی ہی چلی گئی، پھوڑے جسم پر پھیل گئے جن سے جسم کا کوئی بھی حصہ بچ نہ سکا۔ آپ علیہ السلام شہر کے ایک ویران کونے میں رہنے لگ گئے۔ ایسی حالت میں بھی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزارتے رہے اور شکر ادا کرتے رہے اور ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ اب تکلیف کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ السلام کا گوشت جسم سے جا لگا تھا اور صرف ہڈیاں اور پٹھے رہ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام سے ایک دن آپ علیہ السلام کی اہلیہ نے فرمایا، اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ضرور آپ کو اس بیماری سے نجات دلائے گا۔ جس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے 70 سال تک مجھے صحیح و سلامت رکھا، اب کم از کم 70 سال تک تو میں صبر کر لوں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کی بیوی رونے لگی اور کچھ نہ کہا۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے بھائی آپ علیہ السلام سے ملنے آئے اور دور کھڑے رہ کر کہا، اگر آپ کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو اس طرح سے بیماریوں میں مبتلا نہ ہوتے۔ جس پر حضرت ایوب علیہ السلام نہایت غم زدہ ہو گئے۔ سالوں تک تکالیف جھیلنے کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام برابر صبر و شکر کرتے رہے اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یوں دعا مانگی کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں سرخ رو ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جہاں سے ٹھنڈا اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کمزور جسم کو اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی لگتا جسم میں توانائی بحال ہوتی جاتی۔ آپ علیہ السلام دیر تک نہاتے رہے یہاں تک کہ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے رب تعالیٰ نے جنت سے جوڑے بھیجے جسے پہن کر آپ علیہ السلام وہاں سے سائیڈ میں ہٹ کر بیٹھ گئے۔ اس تمام واقعے کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی وہاں موجود نہ تھی۔ جب آپ علیہ السلام کی اہلیہ واپس وہاں تشریف لائی تو انہیں پہچان نہ سکی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مزاح کرتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ کریم رب کے کرم سے اور اس پانی کی برکت سے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ دوبارہ سے جوان اور صحت مند ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اپنی بستی میں دوبارہ لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اولادیں، مال، اسباب پہلے سے بھی زیادہ عطا فرمائی۔ روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا اور دوسرا جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے جو کہ ایک کھلیان پر اس قدر برسا کہ اسے سونے سے بھر دیا اور دوسرے بادل نے کھلیان کو چاندی سے بھر دیا۔ آپ علیہ السلام نے 4 پشتوں تک اپنی اولاد کو دیکھا اور 140 برس کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ آزمائشیں، مصیبتیں صرف گناہ گاروں پر نہیں آتی بلکہ پیغمبروں پر بھی آئی تھی، اور صبر کرنا پیغمبروں کی صفات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی آزمائش آئے تو ہمیں 2 ہی کام کرنے ہیں، صبر اور شکر۔ بے شک سب کچھ ختم ہو جائے، بے شک اپنے پرائے ساتھ چھوڑ دیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ اور اگر ہمیں ہر طرف سے مصیبتیں گھیر لیں، پھر بھی وہ مصیبتیں آپ علیہ السلام پر پڑی گئی مصیبتوں سے کم ہوں گی۔